السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں، بلوغ المرام کتاب النکاح سبق نمبر ہے 214۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے نکاح میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک بندہ بیک وقت ایک ساتھ پھوپھی اور بھتیجی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، خالہ اور بانجی کو بھی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر دو میں سے کوئی ایک مر جائے یا دو میں سے ایک کو طلاق ہو جائے تو پھر دوسری سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث، ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواہ مسلم وفی روایت لہ ولا یخطب، زاد ابن حبان ولا یخطب علیہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرام والا حالت احرام میں بندہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتا، نہ کسی دوسرے کا۔ اور اسی طرح مسلم کے ایک روایت میں ہے نہ وہ پیغام نکاح دے سکتا ہے، اور ابن حبان نے یہ اضافہ نقل کیا کہ نہ اسے پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا جو بندہ حج عمرے کے احرام میں ہے نہ تو وہ نکاح کر سکتا ہے اپنا نہ دوسرے کا، نہ اسے پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے اور نہ وہ پیغام نکاح دے سکتا ہے تا وقت کہ حالت احرام سے باہر آ جائے، عمرہ مکمل کر لے یا حج مکمل کر لے اور اسی طرح حالت احرام سے باہر آ جائے تب جا کر۔ اگلی حدیث، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو محرم، متفق علیہ۔ ولمسلم عن میمونۃ نفسها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو حلال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے جب نکاح کیا تھا تو نبی علیہ السلام اس وقت میں حالت احرام میں تھے، اور مسلم میں سیدہ میمونہ کا اپنا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حالت احرام میں نکاح کیا، جبکہ اس مسئلے میں درست بات یہی ہے جو حضرت میمونہ نے کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں نہیں تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے نکاح کیا۔ تو اس مسئلے میں قانون کلی یہی ہے جو حضرت عثمان کی روایت ہے، احرام والا نہ نکاح اپنا کر سکتا ہے نہ دوسرے کا، نہ پیغام دے سکتا ہے نہ اسے پیغام دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کی بجائے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان اور عثمان کی روایت درست ہے کہ
نکاح حالت احرام میں نہ کیا جا سکتا ہے نہ کرایا جا سکتا ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت تو درست ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا منع ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میمونہ سے نکاح کیا تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے۔ اور اسی طرح شارحین نے کہا کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے حالت احرام میں میمونہ سے نکاح کیا تو پھر اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت پر معمول کیا جائے گا۔ تو بہرحال ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں نکاح نہیں کرنا، نہیں کرانا، پیغام نہیں دینا اور نہ پیغام دیا جائے گا۔ پانی گنا اگلی حدیث، پانی گنا۔ ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق علیہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شروط میں سے، شرائط میں سے وہ شرط پوری کیے جانے کا زیادہ حق رکھتی ہے جس کے ذریعے سے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے نکاح میں شرط طے کرنا جائز ہے اور اسے پوری کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ وہ شریعت کے اصولوں کے منافی ہو۔ نکاح کی شرطوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مہر کی ادائیگی کرنا ہے، اور اسی طرح جو اس کے علاوہ کوئی شرائط طے کر لیں۔ تو حالت نکاح میں، حالت احرام میں نکاح کرنا منع ہے، اور اگر کوئی اس ممنوع فعل کا ارتکاب کر لے، منگنی کرانا، کرنا یا کروانا، نکاح کرنا یا کروانا، اگر کوئی اس ممنوع فعل کا ارتکاب کر لے تو پھر اس کے ذمے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ اور شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ اپنے ایک فتوے میں لکھتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنے کی صورت میں حج باطل ہو جائے گا، اور مباشرت ہم بستری وغیرہ کی صورت میں جو ہے وہ حج تو باطل نہ ہوگا لیکن دم دینا ہوگا۔ اور اگر ہم بستری 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تھی تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، حج کے بقیہ کام پورے کرے گا، اگلے سال دوبارہ حج کرے گا۔ ایک اونٹ یا گائے حرم کی حدود میں ذبح کر کے فقراء مکہ میں تقسیم کرے گا۔ اور اگر ہم بستری 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد کی تو حج صحیح ہوگا لیکن دم دینا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور فتوے کی روشنی میں، فتویٰ کمیٹی کے ایک اور فتوے میں، کہ نکاح جو ہے وہ حالت احرام میں کیا گیا نکاح باطل شمار ہوگا، کیونکہ نکاح احرام کی حالت میں ہونے کے دوران ہوا تھا، اس لیے پھر سے دوبارہ نکاح کرے گا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 214 تھا۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا بیک وقت ایک مرد پھپھی بھتیجی خالہ بانجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ حالت احرام میں نہ بندہ نکاح کر سکتا ہے اپنا، نہ دوسرے کا کروا سکتا ہے، نہ پیغام دے سکتا ہے، نہ اسے پیغام
دیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔